بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمال محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جھلکیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید رنگ میں ایسے خوبصورت لگتے تھے جیسے چاندی سے آپ کا بدن مبارک ڈھالا گیا ہو۔ بال گھنگریالے اور قدرے خمدار تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا مدح خواں یہی کہے گا کہ آپ جیسا با کمال و با جمال نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ ہی بعد میں آئے گا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو رب نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ فرط محبت سے ارشاد فرمایا، اے سورج اور بدر منیر کو اپنے جمال سے شرمندہ کرنے والے، تو جب مسکراتا ہے تو بجلی سی لہرا جاتی ہے۔ ہم نے تیرے کتنے ہی معجزات دیکھے ہیں، اے سردار تیرے ذکر ہی سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ آپ نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا، آخر کار یہی فیصلہ کیا کہ آپ چاند سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو دانتوں کے درمیان میں سے ایک نور سا نکلتا ہوا معلوم ہوتا۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حسن یوسفی پر انگلیاں کٹانے والی زنان مصر کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر مصر کی عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا دیدار نصیب ہو جاتا تو وہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالتیں۔ علامہ قرطبی کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال پوری طرح ظاہر نہیں کیا گیا ورنہ آپ کو دیکھنے کا یارہ کسے ہوتا۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ محرس الکعبی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جورانہ سے رات کے وقت عمرے کا احرام باندھا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کی جانب دیکھا تو وہ چاندی کی ڈلی کی طرح چمک رہی تھی۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیا تلوار کی طرح تھا؟ آپ فرمانے لگے، نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ یوں کھینچا، آپ امین، مصطفیٰ اور خیر کی طرف بلانے والے ہیں، آپ چاند کی ایسی روشنی ہیں جس سے تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ ابو کبیر حضلی نے کہا، جب میری نگاہ ان کے روئے طابہ پر پڑی تو اس کی دمک ایسی تھی جیسے لقائے ابر میں بجلی کوند رہی ہو۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلی کہوں تجھے۔ حضرت معبد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا کیا کہنا، آپ دور ہوں یا نزدیک ہر حالت میں حسین و جمیل نظر آتے ہیں۔ ایک مفکر کا قول ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کے محاسن اور صورت کو کمال بخشا، پھر آپ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چنا۔ آپ اس بات سے بری ہیں کہ کوئی محاسن میں آپ کا شریک ہو اور آپ کا جوہر حسن ناقابل تقسیم ہے۔ جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن نبی کا بیان کیوں کر ممکن ہو جب رب قدوس خود ہی جمال مصطفی کی تابانیوں اور رعنائیوں کو قرآن حکیم میں سراج منیر سے تعبیر کر رہا ہے۔
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ترجمہ: اے نبی معظم، ہم نے آپ کو نگران و نگہبان اور خوشخبری دینے والا اور ہلاکت آفرین چیزوں سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا اسی کے عزم سے اور روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی نفاست اور لطافت کا یہ حال تھا کہ آپ جب سورج کی روشنی یا چاند کی چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نہ ہوتا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا نقشہ یوں کھینچا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سا حسین و جمیل میری آنکھ نے اور کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی حسن و جمال کا ایسا پیکر کسی ماں نے جنا۔ آپ اس طرح عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے جیسے آپ ہی کی چاہت کے مطابق آپ کو بنایا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک روشن اور دل پسند تھا، پسینہ ایسے دکھائی دیتا جیسے موتی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں ریشم و حریر سے بھی زیادہ نرم تھیں، ان سے خوشبو ایسے آتی جیسے عطر فروش کی ہتھیلی سے آتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی ہاتھ ملاتا تو اس میں بھی برودت اور خوشبو آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا پسینہ نفیس اور بے نظیر خوشبو رکھتا تھا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیم سے پوچھا: سلیم کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اسے میں بطور خوشبو استعمال کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا، ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ نور میں آ گیا ہو۔ جب آپ مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جاتیں۔ دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب ہنستے تو دیواریں روشن ہو جاتیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت ملاحظہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات سحری کے وقت کچھ سیتے ہوئے سوئی گر گئی، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے۔ آپ کے چہرہ انور کی روشنی اور مسکراہٹ کی نور پاشی سے میں نے کھوئی ہوئی سوئی تلاش کر لی۔ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ نسیم الریاض میں ہے کہ اہل عرب نے ایک دفعہ قحط سالی کے موقع پر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ رب کعبہ سے بارش کی دعا کیجیے۔ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر حرم شریف میں آئے اور آپ کی پشت مبارک کعبہ معظمہ کے ساتھ لگا کر آپ کے وسیلے سے بارش مانگنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، بس کیا دیر تھی، اتنی بارش برسی کہ جل تھل ایک ہو گیا۔ حضرت ابو طالب مدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے حسن و جمال کے واصف یوں ہوئے: وہ سفید و روشن چہرہ جس کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کی جائے پناہ اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر آپ میں واضح معجزات نہ بھی ہوتے تو پھر بھی آپ کے حسن و جمال کا منظر آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، والضحیٰ اور نور، سارے ہی قرآنی کلمات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے عدیل کی ازلی نعتیں ہیں۔ کیا خوب فرمایا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے: وہ جن کا چہرہ آفتاب نیمروز ہے اور رخسار ماہ کامل، وہ جن کی ذات ہدایت کا نور ہے
اور ہتھیلی سخاوت میں دریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بیان میں محدث دہلوی کا کلام پیش کرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اے سردار کائنات، اے صاحب حسن و جمال، چاند نے نور آپ کے چہرہ انور سے ہی حاصل کیا ہے۔ آپ کی تعریف کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، بس یہی کہنا پڑتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے بعد بزرگی اور کمال آپ ہی کے لائق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔